نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ اسلامی طرز زندگی میں مسواک کی خاص اہمیت ہے۔ اس کے روزانہ استعمال سے نہ صرف دانت صاف رہتے ہیں اور سانس میں خوشگوار مہک پیدا ہو جاتی ہے، بلکہ یہ منہ کی پاکیزگی، سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اللہ تعالی جل شانہ کی خوشنودی کا سبب بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ ایک نماز جو مسواک کر کے وضو کر کے پڑھی جائے وہ ان 70 نمازوں سے زیادہ بہتر ہے جو بغیر مسواک کی پڑھی جائے۔ حدیث نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مطابق مسواک کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہوتا ہے۔ ڈینٹل اسپیشلسٹ ڈاکٹر فہیم انور کا کہنا ہے کہ آپ مسواک سے دانتوں کو بار بار صاف کرتے ہیں تو منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے، منہ کے اندر جو جراثیم ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ مسواک کرنے سے ایک اور چیز جو سامنے آئی ہے، اس سے دماغ اور آنکھیں دونوں تیز ہوتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق مسواک میں کیلشیم اور فاسفورس سمیت 32 اقسام کے صحت بخش اجزاء شامل ہوتے ہیں۔ مسواک نہ صرف قوت حافظہ کو بڑھاتی ہے بلکہ منہ کو کینسر سمیت کئی خطرناک بیماریوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ مسواک نظر کو تیز کرتی ہے، مسواک منہ کی صفائی کا ذریعہ ہے، مسواک رب کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے، مسواک فرشتوں کو خوش کرنے کا ذریعہ ہے، مسواک آنکھوں کو منور کرنے کا ذریعہ ہے، مسواک منہ کی بدبو دور کرتی ہے، مسواک دانت کا پیلا پن دور کرتی ہے، مسواک دانتوں کو چمکاتی ہے، مسواک مسوڑوں کو مضبوط بناتی ہے، مسواک کھانا ہضم کرتی ہے، مسواک بلغم کاٹتی ہے، مسواک نماز کو دوبالا کرتی ہے، مسواک فصاحت میں اضافہ کرتی ہے، مسواک معدہ مضبوط کرتی ہے، مسواک شیطان کو پریشان کرتی ہے، مسواک نیکیوں کو بڑھاتی ہے، مسواک سر درد سے آرام پہنچاتی ہے، مسواک دانت درد سے راحت دلاتی ہے، مسواک نقاہت دور کرتی ہے، مسواک موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے، مسواک روح نکلنا آسان کرتی ہے، مسواک تکلیف دور کرتی ہے، مسواک موت کے وقت کلمہ شہادت یاد دلاتی ہے، مسواک پل صراط کو جلدی سے پار کرائے گی۔ طہارت و نظافت کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن چیزوں پر زور دیا ہے اور ان کی بڑی تاکید فرمائی ہے ان میں سے ایک مسواک بھی ہے۔ مسواک کے طبی فوائد سے کوئی صاحب شعور انکار نہیں کر سکتا۔ دینی نقطہ نگاہ سے اس کی اصل اہمیت یہ ہے کہ مسواک کرنا اللہ تعالی جل شانہ کو بہت راضی کرنے والا عمل ہے۔ اللہ تعالی جل شانہ ہم کو اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔